بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مومن، میں اسی لیے نمازی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ پانچوں نمازوں کی مثال ایسی ہے کہ کسی کے دروازے پر ایک نہر ہو جس کا پانی جاری اور بہت گہرا ہو، اس میں روزانہ 5 دفعہ غسل کرے۔ یعنی جس طرح 5 دفعہ غسل کرنے سے انسان کے جسم پر میل کچیل نہیں رہتا، اسی طرح 5 نمازوں کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنائے۔ آج قسط نمبر 8 ہے۔ سلطان احمد خان عباسی المعروف چھوٹے باز خان، آپ کے 3 بیٹے تھے، سردار افضل خان، سردار فقیر خان، سردار نور احمد۔ آپ کے پوتوں میں محمد افضل خان، محمد آزاد خان، محمد زمان، میر زمان، محمد عباس، سردار ایوب اور سردار اکرم خان تھے۔ ان بھائیوں کی اولادیں بھی ملوٹ اور قرب و جوار میں آباد ہیں۔ باز خان کی شہادت کے وقت ان کے بیٹوں کی عمر بالترتیب 10 سال، 7 سال اور 5 سال تھی۔ انگریز کو خدشہ پیدا ہو گیا کہ بچے بڑے ہو کر والد کی شہادت کا انتقام لیں گے۔ انگریز نے تینوں بچوں کے قتل کا منصوبہ بنایا، لیکن جسے اللہ رکھے، کمسن بچوں کی ذہین و فتین ماں مکار دشمن کے خطرناک عزائم بانپ گئی۔ عظیم خاتون نے بروقت فیصلہ کرتے ہوئے رات کی تاریکی میں اپنے ملازم ماتم خان کے ہمراہ سرکل بکوڑ کے گاؤں مولیا ضلع ہزارہ میں بچوں کو بھیج دیا۔ مولیا بکوڑ میں ان کے رشتہ دار تھے۔ انگریز کے جاسوس چپا چھپا چھان گئے مگر بچوں تک نہ پہنچ سکے۔ بچوں کی گرفتاری کا زیادہ خدشہ پیدا ہوا تو مولیا میں اہل خانہ صبح سویرے بچوں کو کھانا ناشتہ دے کر گھاس کے ایک بڑے انبار میں چھپا دیتے اور رات گئے بچوں کو نکال کر ایک کمرے میں تالا لگا کر چھپا دیتے۔ 3 سال تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ بڑے باز خان کے بیٹے جانداد خان بھی یہ عرصہ سید روڈا شاہ بمروٹ سیدوں والے کے پاس چھپ کر پناہ گزین رہے۔ اس طرح 3 سال بعد ملوٹ میں بچوں کی واپسی ممکن ہوئی۔ نوجوانی میں باز خان برادران کشتی، گھڑ سواری، نیزہ بازی اور تلوار بازی کے بہترین کھلاڑی رہے۔ جوانی میں سید اسماعیل شہید اور سید احمد شہید کے لشکر میں شامل ہو کر اپنی قابلیت کے جوہر دکھا چکے تھے۔ 1849 میں جب سامراج نے للکارا، جواب میں باز خان عباسی نے بھی اہلیان مری کو مقابلہ کی تیاری کا چیلنج دیا۔ باز خان عباسی کی جاسوسی میں بھی کچھ ننگے دین اور ننگے وطن جعفر و میر صادق کا کردار ادا کرتے رہے۔ پورے ہندوستان میں انگریز کے خلاف بغاوت ہو چکی تھی۔ سلطنت مغلیہ کا بر صغیر پر ظہیر الدین محمد بابر سے شروع ہونے والا سلسلہ محمد شاہ رنگیلا پر 332 سال بعد سلطنت مغلیہ اختتام پذیر ہو رہی تھی۔ ان دنوں پنجاب کا چیف کمشنر سر جان لارنس اپنی اہلیہ لیڈی لارنس کے ہمراہ مری کے چیف کمشنر ہاؤس میں موجود تھا۔ چیف کمشنر نے سردار باز خان عباسی کو رشوت کی پیشکش کی گئی۔ وہ کہا گیا کہ آپ کو نواب کا خطاب، 4000 روپے بطور پینشر، شہر کا سرکاری ٹیکس اور بہت ساری مراعات کی پیشکش کی گئی، مگر باز خان کا صاف جواب تھا کہ ایک میان میں 2 تلواریں نہیں سما سکتی۔ یہ سرداری اور اختیارات مری کے تمام قبائل کی میری پاس امانت ہیں۔ میں مری کو تمہارے ناپاک قدموں سے پاک کر کے دم لوں گا یا اپنی جان عرض وطن پر قربان کر دوں گا۔ 30 جولائی 1857 کا واقعہ ہے۔ موضع سندھیا کے ایک بزرگ سردار امیر خان وفات پا گئے۔ جنازہ پر ہزاروں کے اصحاب مجمع جمع تھا۔ سردار باز خان کا اپنی پہاڑی زبان میں مجمع سے ایک پراسرار خطاب کیا۔ تمام قبائل کو انگریز کی غلامی سے آزادی کے لیے تیار کیا۔ سب لوگوں نے ان کی آواز پر لبیک کہا۔ 1 ستمبر 1857 کی درمیانی شب ڈھونڈ عباسی قبیلہ کے سینکڑوں افراد لاٹھیوں، کلاڑیوں، چھریوں، نیزوں، تلواروں اور ٹوپی دار بندوقوں سے لیس ہو کر گڑیال کے ساتھ والے گراؤنڈ میں جمع ہو گئے، مگر بدقسمتی سے میر جعفر اور صادق ٹولہ نے قبل از وقت انگریز کو مخبری کر دی۔ انگریز نے راولپنڈی سے مزید دستے منگوا لیے۔ کیپٹن بیری اور لیفٹیننٹ بریکر مقابلہ کے لیے پہلے تیار بیٹھے تھے۔ مقابلہ میں عباسیوں کا بہت جانی نقصان ہوا۔ 30 افراد گرفتار ہو گئے۔
ڈھونڈ عباسیوں کی مدد کے لیے دنیال قبیلہ کا ایک دستہ صبح مری پہنچا، مگر اس وقت تک ڈراپ سین ہو چکا تھا۔ جب گورو نے دنیالوں کے آنے کی وجہ پوچھی تو کمال ہوشیاری سے ان کے سردار صاحب نے کہہ دیا کہ ہم تو آپ کی مدد کے لیے آئے تھے۔ انشاءاللہ یہ مضمون آئندہ مزید ایک دو قسطیں آگے چلے گا۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔